خوش آمدید ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسپیشل پروگرام سوال و جواب میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھیں، یہ ایک اسپیشل پروگرام لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ دراصل شیعہ جماعت کے اوپر اٹھنے والے ہر اس سوال کا جواب آج ہم حاصل کرنے آئے ہیں مولانا آزاد دار صاحب سے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں یہ پروگرام ہو سکتا ہے کہ 5 ایپیسوڈ تک جائے، 10 ایپیسوڈ پر جائے یا 15 ایپیسوڈ پر جائے، یہ ممکن ہے، یہ شور نہیں کہہ سکتے کہ کتنے ایپیسوڈ تک جائے گا، لیکن شیعہ جماعت پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب مولانا آزاد دار صاحب سے ہم لینا چاہیں گے، چاہے وہ کوفی کے مسئلے سے ہو، شیعہ کے ماتم کے حوالے سے ہو، یا شیعہ جماعت کہاں سے آئی ہے، شیعہ جماعت کون ہے، شیعہ جماعت کے اندر شب فراغہ کی رات ہوتی ہے، پانی کو تھوک کر دینے کا رواج ہے، یا اذان کے اندر جو زائد کلمات سنتے ہیں عام سنی اذانوں سے ہٹ کر، ان تمام چیزوں کو لے کر حضرت کے ساتھ ہماری ایک طویل گفتگو ہونے والی ہے، اور الگ الگ ایپیسوڈز میں الگ الگ سوالات ہم حضرت کے سامنے رکھیں گے، اور حضرت تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ان تمام سوالوں کے جوابات ہم تک اور عوام تک پہنچائیں گے۔ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، حضرت مولانا آزادار عباس خان صاحب جو کہ ایک اسکالر ہے شیعہ جماعت کے، اسلامک اسکالر کہہ سکتے ہیں آپ انہیں، عالم ہے، حافظ ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ مدرسہ چلاتے ہیں اور اردو، عربی، فارسی زبان میں مہارت رکھتے ہیں۔ کیا کچھ ہے یہ ہم ان سے بھی جانیں گے۔ میں نے صرف ایک وربلی طور پر آپ کو حضرت کے بارے میں سرسری طور پر آپ کو بتایا ہے، لیکن پوری تفصیل ہم حضرت سے ضرور جانیں گے۔ حضرت کے سامنے اس سے پہلے میں سوال رکھوں، ناظرین میں آپ کو بتا دوں پچھلے ایپیسوڈ میں نے ایک شعر کہا تھا، خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ نے جو امام عالی مقام کی شان میں کہا تھا، اس شعر کے آخری لائن میں نے غلطی کی تھی۔ اس وقت حضرت میرے ساتھ موجود ہیں، اردو فارسی میں مہارت رکھتے ہیں، تو میری اصلاح بھی فرمائیں گے اگر میں نے غلط پڑھا ہے تو میں وہ پڑھنا چاہوں گا پھر سے ایک بار، اور اس پروگرام کے شروعات میں کہ امام کے شان میں خواجہ غریب نواز نے کہا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو آخری لائن میں نے غلطی کی تھی، مجھے لگتا ہے کہ حضرت میں نے یہ شعر اس وقت صحیح پڑھا ہے، اگر غلطی کہیں ہوئی ہو تو آپ میری اصلاح ضرور فرمائیے گا۔ حضرت ہم سوال و جواب میں آگے بڑھیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں شیعہ جماعت پہ اٹھنے والے ہر اس اعتراض کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس وقت عام لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، یا عام لوگ جو شیعہ جماعت پر الزام لگاتے ہیں۔ اب وہ الزام ہے، سچائی ہے، اس کا خلاصہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے۔ اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی تو پھر وہ الزام ہوا۔ اگر آپ اس کا جواب نہیں دے پائے تو وہ جو الزام انہوں نے لگایا ہے وہ آپ پر صحیح ثابت ہوگا۔ تو یہ اس پروگرام کا اصول رہے گا، آپ اپنی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھیں گے اور عوام تک پہنچائیں گے۔ عوام عقل مند ہے، جو صحیح سمجھے گی اس پر عمل کرے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت، سب سے پہلا سوال جو عام لوگوں میں رائج ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر شیعہ جماعت ہے کون؟ کیا شیعہ جماعت اہل بیت ہے؟ کیا شیعہ جماعت کسی ایک جماعت سے نکل کر باہر آئی ہوئی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے بیچ میں پھیلی ہے، تو سب سے پہلے یہی ہے کہ شیعہ جماعت کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور سب سے پہلے شیعہ کون تھا؟ یہ ان چیزوں میں جڑا ہوا یہ سوال۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اختصار کے طور پر جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ میں اپنا اجمالی تعارف پیش کروں۔ بالکل بالکل حضرت۔ نام ہے میرا آزادار عباس خان، وطن ہے جونپور یو پی، اور ہمارے مذہب میں مکتب تشیع میں الحمدللہ ہندوستان میں ایک مرحوم تھے، مرحوم علامہ سید غلام عسکری صاحب کا بطرہ، جنہوں نے ہزاروں مکاتب اور چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم کیے ہندوستان میں الگ الگ جگہوں پر۔ تو ہمارا ہے 1985 میں نے جو 5 درجے ہوتے ہیں، کلاسیں ہوتی ہیں، تو 5ویں کلاس میں نے یو پی ٹاپ کیا تھا، 150 میں سے 148 نمبر حاصل کیے تھے۔ تو مرحوم نے، میرے والد نے مرحوم سے کہا کہ اس کو ہمارے مدرسے میں جو لکھنؤ میں ہے جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب، وہاں پر داخل کرو۔ تو وہاں پر گیا اور وہی کی بیس پر ہی مدرسے نے قم المقدسہ بھیجا ایران میں، وہاں بھی 7-8 سال تھے ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے۔ ایک مسابقہ ہوا تھا قرآن کا، قرأت کا، کہ جس میں تقریباً 460 طلاب تھے الگ الگ ممالک کے، جیسے ہندوستان، پاکستان، ترکی، آذربائیجان، افغانستان۔
تو اس میں الحمدللہ میں نے ٹاپ نمبر حاصل کیے تھے، ماشاء اللہ۔ فرسٹ آیا تھا. تو اس کی بنیاد پر مجھے ایران کلچر ہاؤس دلی میں قرآنی میدان میں کام کرنے کے لیے ایک بڑا سا آفس کھول کے دیا گیا، اور ہندوستان بھر میں ہماری ایکٹیویٹیز چلتی تھی. کیمپ لگاتا تھا، ٹیچر ٹریننگ کیمپ، قرآن کے برانچیز کھولتا تھا، قرآن کے شاگرد تربیت کرتا تھا. یہ سارے کام تھے. الحمدللہ اس عنوان سے اللہ نے توفیق دی، تقریباً 1200-1400 طلاب اور علماء کو ٹرین کیا، اور بعنوان ٹیچر جو اس وقت 40-50 ہندوستان میں اس کے باہر کام کر رہے ہیں قرآنی میدان میں، اور تقریباً 38-40 حفاظ ٹرین کیے بنائے، اور ان میں سے کافی ہیں جو اپنے قرآنی پروگرام پیش کرتے ہیں یہاں وہاں، اور کچھ بچے ہیں کہ جنہوں نے قرأت سیکھی، انٹرنیشنل لیول کے قاری ہیں 5-6، اور 20-25 ہیں جو نیشنل لیول کے ہیں، اور اچھے خاصے ہیں جو حصہ لیتے ہیں اور خود وہ یہ کام کر رہے ہیں. جی ہمارے یہاں قرآن پہ کام ہوتا تو تھا، لیکن اس طرح سے نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے، یا ایرانی جیسے شیعہ اس کو کر رہے ہیں، جو دنیا میں اپنے آپ میں ایک مثال ہے. لیکن الحمدللہ اب اس پر توجہ اچھی خاصی ہو رہی ہے اور کام ہو رہا ہے. اور ممبئی میں میں نے ایک مدرسے میں تقریباً 16 سال تک پڑھایا، اور اس کے بعد نبا قرآن اکیڈمی یہاں پر چلتی ہے، اور بمبئی میں ڈونگری، مجگاؤں اور اس کے آس پاس میں کرلا وغیرہ اور میرا روڈ تک کلاسیں ہماری لگتی ہیں. ہفتے وار کچھ ہیں، کچھ ہے 2-3 ہفتے میں. اور وطن میں ہم نے ایک حوزہ مطلب جامع امامیہ کے نام سے مدرسہ کھولا ہے، جس میں تقریباً 14-15 بچے رہتے ہیں ہاسٹل میں فی الحال، اور یہ 30 تک ارادہ ہے جی کہ جو انگلش میڈیم اسکول میں بھی پڑھتے ہیں اور اپنی دینی کلاسیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ورزش وغیرہ کا ان کے اہتمام کیا گیا ہے، سوئمنگ پول ہے، جم ہے، سب کھولا گیا ہے، ٹھیک ہے اور لائبریری وغیرہ بنائی ہے. یہ سارے کام کیے ہیں چھوٹے موٹے، بس اللہ ٹھیک قبول کرے. اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ طالبات کے لیے بھی ہاسٹل بنانے کا ارادہ ہے. اور اس طرح سے یہ دینی سرگرمیاں جاری ہیں. بس بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ یہ قبول کرے اور ہمیں مزید توفیقات سے نوازے. جی چلیے، یہ تو رہا آپ کا تعارف، جو آپ نے یہ ساری چیزیں انجام دی ہے، وہ تمام چیزوں کو لے کر آپ نے اس حوالے سے اس فی الحال ابھی ہمارے ناظرین کو تفصیل بتایا. چلتے ہیں سوال کی اور. حضرت سوال وہی ہے کہ شیعہ جماعت کون ہے، کہاں سے ہیں اور کیسے آئی وجود میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. دیکھیں سراج صاحب، یہ جو آپ کا پہلا سوال ہے جی کہ شیعت کب سے اس کا آغاز ہوا، کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے آئی، تو اسی کے مقابلے میں ہمارے ذہن میں یہ دوسرا سوال بھی تو آتا ہے کہ سنیت کہاں سے شروع ہوئی، جی سنیت کا آغاز کہاں سے ہوا، سنیت کو فروغ کب سے ملا. جی ٹھیک ہے. اب یہ جو ہمارا سوال ہے دوسرا والا کہ سنیت کا آغاز کہاں سے ہوا، یا جو آپ کا سوال ہے کہ شیعت کا آغاز کہاں سے ہوا، تو اس کے لیے میں اگر دیکھوں تو جواب دوں اگر کہ سنت جو لفظ ہے، جی سنت کا تذکرہ تو کہیں پہلے نہیں ملتا، جی اس لیے کہ نبی کریم کے جانے کے بعد دنیا سے یہ نعرہ دیا گیا حسبنا کتاب اللہ، جی ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی. میں تھوڑا تفصیل سے بولنا چاہوں گا جی کہ حسبنا کتاب اللہ، اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. جی یہاں تک کہ بی بی حضرت عائشہ کہ جنہوں نے تقریباً 500 سنت نبی کریم کی جمع کی تھی، ان سے حضرت ابوبکر نے لیا جی اور رات بھر اسے غور کرتے رہے، پڑھتے رہے، سوچتے رہے، جی اور صبح کو اسے آتش کے حوالے کر دیا، جلا دیا. جی اور آپ نے کہا کہ دیکھو سنت جمع کرنے کا حکم نبی نے نہیں دیا تھا اور نہیں آپ نے جمع کروایا تھا، لہذا اس کی ضرورت نہیں. یہ حضرت عائشہ حسبنا نے، کتاب اللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جو حدیث نبی کی سنتوں کو جو جمع کیا تھا، وہ ابوبکر صدیق نے رات بھر پڑھی اور جلا دی. جی یہ کہاں سے ہے؟ یہ دیکھیے، کس حوالے سے؟ جو یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں، جی دیکھیں میں ایک ایک چیز کا حوالہ، ایک چیز کا تفصیل سے تذکرہ کروں گا اور جواب دوں گا جی تو بہت وقت چلا جائے گا. جی
اب جو حق کے متلاشی ہیں، جی جو لوگ اس چیز کو جانچنا پرکھنا سمجھنا چاہتے ہیں، جی وہ کتابوں کا مطالعہ کریں. کتابیں بھری پڑی ہیں. جی 100% ہر چیز ہم آپ کے حوالے یہاں نہیں کر سکتے ہیں. جی دیکھیں کتابیں موجود ہیں، آج کتابیں لائبریری میں بھی ہیں اور آپ کے موبائل میں بھی ہیں. جو باتیں بھی میں کہوں گا ان کتابوں سے کچھ کتابوں کا نام لوں گا اور آپ خود اس میں غور کر ہاں، سکتے ہیں، کتابوں دیکھ کا سکتے ایٹ ہیں. لیسٹ کتابوں کا حوالہ جی دے دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے بات جی سمجھنے میں. ہاں، ابھی میں اس کا تذکرہ آگے کر رہا ہوں. جی جی تو انہوں نے اس کو جلا دیا. حضرت عمر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے اور آپ جب اپنے حاکموں اور گورنروں کو بھیجتے تھے دوسرے شہروں میں، تو آپ کی تاکید رہتی تھی کہ خبردار صرف کتاب خدا سے فیصلہ کرنا، سنت کا نام کہیں پر نہ لینا. یہاں تک کہ جناب اسبغ ابن نباتہ کہ جو بار بار سنت نبی کا نام لیتے تھے، تذکرہ کرتے تھے، اس کے اعتبار سے فیصلے کرتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، تو ان کو مدینے میں بلا کر ان کی سخت پٹائی کی گئی. یہاں تک کہ انہوں نے توبہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اب ہم سنت کا نام نہیں لیں گے. اچھا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جو دو باتیں میں نے کہی، تو چونکہ یہ کہا گیا کہ نبی نے سنت کا تذکرہ نہیں کیا، سنت کو جمع کرنے یا سنت پر عمل کرنے یا سنت کے بارے میں کچھ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، تو آپ وہ حق نہیں ہے کہ آپ سنت کا نام لیجئے. یہ ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں. ہوں. اور اس کے بعد نبی کے جانے کے تقریباً 100 سال تک حدیثوں کی روایتوں کی کوئی کتاب جمع نہیں کی گئی، کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا، دلیل کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، جی کہ بس یہ جو بھی بات ہوتی تھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ روایت ہم نے فلاں ابن فلاں، انہوں نے فلاں ابن فلاں، انہوں نے فلاں ابن فلاں سے سنی ہے. جی اچھا، علم وہ جو رجال کا نام لیا جاتا تھا تاکہ نام مستند ہو جائے کہ کس نے کہا کس سے کہا، اور اس کے بعد جو وہ اصل حدیث کا یا روایت کا متن ہوتا تھا. ان 100 سالوں میں کتاب نہ لکھنے کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا ہوں. کہ دین صرف زبانوں پر چل رہا تھا، ہوں. اور اس کے بعد وہ اسلام کا دشمن جو کمینگاہ میں کمین لگا کے بیٹھا تھا، نشانہ لگا کے بیٹھا تھا کہ ہمیں کب موقع ملے اور ہم نبی کو، ہم اسلام کو اور اسلامیات کو، اسلام کے اقدار کو، مقدسات کو ختم کریں، کم رنگ نشان دیں یا ان پر الزامات لگائیں، وہ یہودی تھے. ہوں. یہودی اس پیریڈ میں دربار میں گھس گئے اور انہوں نے اپنے اعتبار سے بہت ساری حدیثیں گڑھی اور گڑھنے کے بعد داخل کر دی انہوں نے. آپ دیکھیے کہ جب قلم سے، زبان سے، مال دے کر، اور بہت سے جو قاری اور حافظ تھے، مولوی تھے، ان کو ڈرا دھمکا کر پیسے کے لالچ دے دے کر ایسی ہزاروں حدیثیں لکھوائی گئی، روایتیں بنوائی گئی کہ جن کا اصل مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہوں. اور ان میں پیش یہودی لوگ تھے جن کو ہم کہتے ہیں اس 100 سال کے پیریڈ کو اسرائیلیات. اچھا. اور انہی حدیثوں کو یا روایتوں کو دیکھ کر سلمان رشدی یا تسلیمہ نسرین جیسے لوگوں کی ہمت ہوئی اور ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ چیزیں آپ نے کہاں سے لی، مثلا معاذ اللہ انہوں نے نقل کیا اپنی کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقص بہت پسند تھا اور اپنی بیوی میں سے ایک بیوی کو کندھے میں بٹھا کر وہ رقص کی محفلوں میں جاتے تھے. معاذ اللہ. کیا یہ سچ ہے؟ کیا کوئی عام مسلمان بھی یہ قبول کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ. یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے. لیکن ایسی حدیثیں جو بہت ساری غلط سلط حدیثیں آ گئی ہیں کتابوں میں، وہ اسی درمیان میں آئیں جو نہیں آنی چاہیے تھی، ہوں. جو دوسروں کو موقع مل گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی لیکن اب آپ کا جو سوال ہے کہ شیعت کا آغاز کہاں سے ہوا، جی دیکھیں شیعت جو ہے ایک فکر کا نام ہے، اچھا. ایک رسول اللہ کی چلائی ہوئی تحریک ہے، اوکے. ایک آئیڈیالوجی ہے.
جو خود نبی کریم کے صلی اللہ ذہن اطہر سے نکلی ہوئی. ہم، قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے گھر والوں کا تعارف کرایا ہے، ان کو پہچانوایا ہے. ہم، کبھی آپ نے کہا کہ جس کے دل میں بھی علی کی محبت نہیں ہوگی وہ جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا. ہم، کبھی آپ کہتے ہیں یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، ہم، اے علی تمہارے اور تم اور تمہارے چاہنے والے ہی منزل فیضان پر قائم ہیں، وہ پہنچ سکتے ہیں یا پہنچے ہوئے ہیں، کامیابی پر ہیں. ہم. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. اب دیکھیے یہاں پر میں لفظ شیعہ کے معنی بتا دوں جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں یا جو نہیں جانتے. شیعہ ایک ایسا لفظ ہے عربی کا جس کے معنی ہے پیروکار، فالوور، ہم، ماننے چاہنے والے. اور یہ کوئی مطلب بات کی چیز نہیں ہے، ابتدائی خلقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کوئی کسی کا چاہنے والا ہے. خاص طور سے میں پازیٹیو اور مثبت میں معنی میں لے رہا ہوں. دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے وَعِدْنَا مِنْ شِيعَتِهِ لا ابراہیم، قرآن میں یہ لفظ موجود ہے، تذکرہ موجود ہے کہ جناب ابراہیم جناب نوح کے چاہنے والے تھے، ہم، ان کو ان کے پیروکار تھے. اور ایسے ہی جناب ابراہیم کی کا آپ اگر تذکرہ کریں تو فرعون اور اس کی پوری مملکت کے لوگ منع کرتے تھے، جناب ابراہیم کو نبی نہیں مانتے تھے، ان کی نبوت سے انکار کرتے تھے. ہم. تو لیکن کیا وہ نبی نہیں رہیں گے؟ سارا فرعون یا نمرود، فرعون یا نمرود، زمانہ جناب نبی کی ابراہیم کے دور میں. ابراہیم کے دور میں تو نمرود کیا تھے. نمرود، ہاں ہاں جی میں اسے غلط آپ نے نکلا، فرعون کہا. اصلاح کر رہا ہوں. تو نمرود اور اس کی پوری یہ مجارٹی، پورا اس کا جو جہاں جہاں غلبہ تھا مملکت پر، ساری مملکت کے سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب ابراہیم معاذ اللہ نبی نہیں ہے. لیکن کیا ان کے انکار کرنے سے وہ نبی نہیں رہیں گے؟ ایسے ہی جناب ابراہیم کے پیروکار بعد میں ہوئے اور ہوتے ہوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ آیا. اور اس کے بعد پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا کہ اب میرے بعد تمہیں کن لوگوں کی پیروی کرنی ہے اور کن کی اطاعت کرنی ہے. تو اب آپ دیکھیے اگر حضور اکرم مولا علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی صرف تم اور تمہارے پیروکار ہی کامیاب لوگ ہیں، ہم، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ فرماتے ہیں کہ جناب شہزادی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاها فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، رنجیدہ کیا، اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابنیا امامان قائمن و قائدن، یہ دونوں بچے میرے پھول ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، چاہے یہ صلح کریں چاہے یہ جنگ کریں، ہر حال میں یہ میرے لیے عزیز ہے. اور اس کے بعد آگے آپ نے قدم قدم پر اسی طرح سے ان کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کی عصمت و طہارت، ان کے عصمت کے بارے میں جواب بتایا. یہاں تک جب چار اوڑھی کملی اوڑھ لیا آپ نے اور اس کے بعد بی بی عائشہ نے دیکھا کہ یہ 5 تن آپ کی چادر میں آ گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے گواہی دی کہ حضور فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت تطہیر نازل ہوئی. اب یہ بحث الگ ہے کہ اہل بیت میں کون لوگ ہیں. تو اہل بیت میں باقی جن کے بارے میں اختلاف ہے، کنٹروورسی ہے کہ یہ بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے نہیں، یہ نہیں ہے، فتویٰ ٹوٹتے ہیں، تو کم سے کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ اتنے لوگ نبی کے اپنے اہل بیت میں اور چادر میں شامل ہیں. یہ تو ثابت ہو گیا نا.
اور باقی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، وہ بحث الگ ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں. لیکن یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ نبی کے گھر والے اور اہل بیت جو اپنے ہیں ان کے، یہ 5 لوگ ہیں ہوں، جس میں وہ لوگ شامل ہیں. سمجھ رہے؟ جی اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تاریخ شیعیت پر نگاہ ڈالی جائے جی تو سب سے پہلے شیعہ خود نبی کریم حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے کہ آپ سے زیادہ کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تھا، ہوں، آپ سے زیادہ کوئی علی کو نہیں چاہتا تھا، آپ سے زیادہ کوئی فاطمہ سے پیار محبت نہیں کرتا تھا. آپ دیکھیے کہ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جناب فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے تھے یا بی بی عائشہ سے؟ ہوں. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ سے سوال. دیکھیے یہ دونوں الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر بیوی کے نظریے سے دیکھیں تو اماں عائشہ ہو گئی، اور بیٹی کے نظریے سے دیکھیں تو بیٹی کی محبت جی الگ ہے، بیوی کی محبت الگ ہے یہاں پر. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیوی کی محبت الگ ہے اور بیٹی کی محبت الگ ہے. لیکن اگر از حیث نبی آپ حضور کی طرف نگاہ ڈالیں کہ نبی اپنے منصب نبوت پر قائم رہتے ہوئے کن لوگوں سے زیادہ محبت کر رہے ہیں اور محبت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس جی لحاظ سے آپ یقین کہیں گے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. صحیح. جی جی یہاں تک کہ جب بی بی عائشہ نے جناب عائشہ نے ایک موقع پر حضور پاک سے کہا کہ آپ بار بار جناب خدیجہ کا نام لیتے ہیں، وہ تو ضعیفہ تھیں اور ایسا تھا ویسا تھا، بہت ساری باتیں تھیں جو میں یہاں نہیں جی دہرا جی سکتا. جی تو حضور نے کہا، تو وہ آپ کہتی ہیں، بی بی اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب کہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دے دی ہیں. ہوں، تو حضور فرماتے ہیں کہ بہتر، ارے ان کے جیسی بھی بیویاں مجھے نہیں ملی. اب یہ بات سننے کے لائق ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ ازم اور شیعت کی فکر کہاں سے شروع ہوئی، اس کے حوالے سے گفتگو جی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے بہتر تم بولتی ہو، بہتر تو الگ ہے، ان کی جیسی بھی مجھے نہیں ملی. اور ثبوت کیا دیتے ہیں حضور کہ میری نبوت کی تصدیق جناب خدیجہ نے اس وقت کی کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، مجھ پر سب و شتم کر رہے تھے، مجھے ساحر و دیوانہ اور معاذ اللہ معاذ جادوگر کہہ رہے تھے. معاذ اللہ. تو اس وقت بی بی خدیجہ نے، میں کہتا ہوں بی بی جناب خدیجہ نے، انہوں نے کہا کہ میری تائید کی، میری تصدیق کی. جی اور جب کوئی میری مدد کیا، میری طرف دیکھنا تصور نہیں کر رہا تھا کچھ لوگوں کے علاوہ اور صرف میری برائی کر رہے تھے، تب انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے راستے میں میرے کہنے پر خرچ کر دیا، جی اور میری نسل بھی انہی سے چلی. جی لہذا حضور نے ان کی تعریف کی اور تائید کی. جی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب حضور اکرم قدم قدم پر اپنی زندگی میں اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں، تعارف کر رہے ہیں، علی کی محبت کا فائدہ کیا ہوگا دنیا میں آخرت میں، امامان حسنین کون لوگ ہیں، اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کی تاکید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، تم میں سے جس نے ان کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو سب سے پہلے شیعہ تو خود حضور اکرم ہیں. تو شیعت کوئی الگ سے گروپ کا نام نہیں ہے، الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنا. سب سے پہلا میں کہنا چاہوں گا خود حضور اکرم شیعہ ہوں. اب اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے ہوں، یا سنی سمجھتا ہے یا سنی کہلانا چاہ رہا ہے، تو اس کی کیا ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ حضور کے فرمان کے مطابق ان کے گھر والوں سے محبت کرے،
مودت کرے اور ان کی اطاعت کرے اور ان کو دوسروں پر ترجیح دے. اس لیے سب سے پہلے ہوتا ہے داری، جس ساتھ ہوتا ہے قبول. جیسے آپ نے کہا لا الہ، کوئی اللہ نہیں الا اللہ، سوائے اس معبود حقیقی خدا کے. تو سب سے پہلے شیعہ خود حضور اکرم ہیں، اور ان کی باتوں پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں، وہ خود شیعہ ہوئے. یہ آپ اس نظریے سے کہہ رہے ہیں نا کہ جی جو امام علی مقام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یا آپ کا نظریہ ایسا ہے کہ شیعہ کے لفظی معنی جو ہے وہ فالو کرنے کے ہیں، چاہنے والوں کے ہیں، جی اور اس حوالے سے نبی جو کہ پنجتن پاک سے یا اپنی اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اس حوالے سے نبی بھی شیعہ ہو گئے. یہ لفظی اعتبار سے کہہ رہے ہیں آپ. جی حضرت صحیح. یہاں میرا وہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ آخر شیعہ جماعت کی شروعات کہاں سے ہوئی. تو نبی کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ لفظی معنی کے اعتبار سے کر رہے ہیں. تو نبی کریم کی، اب دیکھیے نبی کریم اہل بیت اطہار کو دوست رکھتے ہیں، جی وہ تو ان محبت سے کرتے ہی ہیں، محبت بے کرتے شک ہیں، بے شک ان سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہیں. بے شک. تو اہل بیت اطہار سے جو بھی محبت کرتے اسے آپ سنی نہیں کہتے ہیں، وہ بھی شیعہ ہے اچھا نبی کریم کے فرمان کے مطابق. نہیں، اب یہ تو پہلا شیعہ کون ہے؟ سنیوں کے نزدیک تو یہی بات ہے نا کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں جی کرتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. سنیوں کا جی نظریہ تو بالکل. یہ بھی ہے. جی تو وہ اتنا صحیح ہے. اچھا لیکن اب نبی کے فرمان کے مطابق جو لوگ ان کے جو احکام واقعی ہیں اس پر وہ قائم ہیں تو وہ شیعہ ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو شیعہ اور چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہیں. نہیں، آپ میں ابھی بھی وہی کہہ رہا ہوں حضرت کہ آپ لفظ کے معنی کی اور سنی جا رہے حضرات ہیں. میں جی میں آ رہا ہوں ادھر. جی دیکھیں جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، میں نے کیا چاہے وہ اپنے آپ کو یا اپنے آپ کو شیعہ کہے، بس فرق یہ ہے کہ چونکہ اس دور میں کہ جب حکومت کسی کے پاس تھی، طاقت کسی اور کے پاس تھی، خلافت کسی اور کے پاس تھی، حالات سازگار کسی اور کے لیے تھے، تو انہوں نے سختی کیا، انہوں نے مار پیٹ شروع کی. یہاں تک کہ جناب ابوذر کو مدینے میں جب انہوں نے اہل بیت کے فضائل پڑھے تو سختی سے ان پر مظالم اٹھائے گئے اور ان کو مدینے سے باہر ایک بنجر زمین میں ربضہ جس کا نام ہے وہاں بھیج دیا. اس کے بعد جناب عمار یاسر کو اتنا مارا گیا کہ آپ کے ناک کو منہ سے خون آ گیا. تو لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے. حق جانتے تھے کہ نبی نے کس کے لیے وصیت کی ہے. غدیر خم میں پیغمبر نے کس کو اپنا صحیح خلیفہ بلا فصل اور اپنا جانشین بتایا ہے. قدم قدم پر مدینے میں نبی نے کن لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے کچھ خوف سے خاموش ہو گئے اور کچھ لوگ پیسے کی لالچ کی وجہ سے خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کو آمادہ کیا گیا کہ تم اہل بیت کی مذمت میں حدیثیں گڑھو اور فلاں کی ان لوگوں کی مدح میں حدیثیں گڑھو، جو حدیثیں تیار کی گئی، بنائی گئی. تو اس حساب سے پہلے شیعہ تو جناب سلمان ہوئے، جناب ابوذر شیعہ ہوئے، جناب عمار یاسر شیعہ ہوئے، جناب بلال شیعہ ہوئے. اب جناب بلال کے بارے میں ملتا ہے، میں اسی کو جو چاہ رہا ہوں کہ جناب بلال نے جب حالات یہ دیکھے، یعنی میں کچھ باتیں اشارہ کہہ رہا، میں شخصی اپنا نظریہ بتا دوں کہ آج کے دور میں آج کے حالات کو سامنے شیعہ کا بہت بڑا حامی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کو امت واحدہ بننا چاہیے. یہاں تک کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، جو ہمارے سب سے بڑے مرجع ہیں اور مفتی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا کہنا ہے کہ شیعہ اور سنی میری دو آنکھ ہیں. اچھا. اور آیت اللہ خامنئی صاحب رہبر معظم انقلاب اسلامی کہتے ہیں
بہت سختی سے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں اور سختی سے منع کرتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین مت کرو، تبرہ مت کرو، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اختلافات کا باعث بنتی ہیں. اچھا. اور دشمن جو ہمیشہ سے اس طاق میں رہا ہے، ان دونوں میں دوری پیدا کرو، پیدا کرو. اور نیٹ پر بھی اور بھی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی یہودی آپ کو گالی دیتا ہے شیعہ نام، اور کبھی وہی جو ہے وہ شیعہ نام رکھ کر کچھ اور کہہ رہا ہے، کبھی کوئی سنی بن کر تبصرے کر رہا ہے، جبکہ شیعہ سنی کو اصل پتہ ہی نہیں. بالکل. اور سچائی یہ ہے کہ دشمن، ایسا دشمن جو ہم دونوں کا دشمن ہے، وہ بیچ میں یہ حرکتیں کر رہا ہے. خیر، تو خامنہئی صاحب نے کہا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرے اور برا بھلا کہے، اس لیے کہ عالمی استکبار کی آغاز اسلام سے ہی یہ کوشش ہے کہ ان دونوں کو لڑاؤ، حکومت کرو، ان دونوں میں دوری پیدا کرو. اور آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ صرف ایران اور سعودی اگر مل جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے حالات کیسے ہو سکتے ہیں. خیر، یہ الگ کی بات ہے. تو جناب بلال یہ بھی شیعہ ہوئے اس حساب سے، اور جناب بلال نے جب مدینے کے یہ حالات دیکھے تو آپ اتنے مغموم ہوئے، آپ اتنے محزون ہوئے کہ مدینہ چھوڑ کر آپ چلے گئے شام. یہاں تک کہ جناب بلال نے خواب میں دیکھا حضور پاک کو، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے بلال، کیا تم نے بھی ہمارے گھر والوں کو چھوڑ دیا باقی لوگوں کی طرح؟ تو جناب بلال یہ خواب دیکھنے کے بعد جب بیدار ہوتے ہیں تو بہت پریشان ہوئے اور فوراً یہ ارادہ بنا لیا کہ میں مدینے جاؤں. بات کو میں بھی آگے لے جاتا ہوں اور اس کڑی سے جوڑتا ہوں. جناب بلال کے آنے کی جب خبر مدینے میں ہوئی تو لوگ مدینے کی سرحد پر آئے اور آپ کے استقبال کے منتظر تھے. ان میں جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی تھے. جناب بلال جب مدینے کے بارڈر پر پہنچے اور دیکھا کہ لوگ استقبال کے کھڑے ہیں، سلام کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ویلکم بول رہے ہیں، تو آپ نے جب یہ نورانی چہرے دیکھے امام حسن امام حسین کے تو اونٹ سے کود گئے اور دونوں شہزادوں کو، غالباً 11 ہجری کی بات ہے یہ، اور اس وقت امام حسن امام حسین علیہ السلام 7-8 سال کے رہے ہوں گے، تو دونوں کو اپنے دونوں کندھے پہ بٹھا لیا اور اس کے بعد ان کی مدح میں جو نبی کی حدیثیں تھیں، اشعار تھے، وہ پڑھنے لگے. اور آپ جب آبادی میں آتے ہیں تو آپ ان گھروں میں نہیں گئے کہ جہاں پر ازواج مطہرہ نبی موجود تھی، بلکہ آپ جناب فاطمہ کی ٹہوئی پر آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. جناب فاطمہ نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بلال، میں چاہوں. جناب بلال نے کہا کہ شہزادی، میں نے نظر کر لی ہے نبی جانے کے بعد کہ اب میں کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن جناب فاطمہ فرماتی ہے کہ میرے حق کی قسم تم اذان. دنیا کی یہ پہلی میرے خیال میں اذان تھی جو بنا وقت کے دی گئی. جناب بلال جناب شہزادی فاطمہ کا آرڈر سنتے ہیں نا، فوراً بھاگتے ہوئے گئے مسجد نبی میں اور اس کے بعد اذان کہنا شروع کر دی. اذان کا وقت نہیں تھا اس وقت، یہ آن دی گئی، پوری اذان نہیں. یہاں تک کہ جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو شور بلند ہوا کہ بلال اذان روک دو، اس لیے شہزادی فاطمہ بے ہوش ہو گئی. تو اب آپ دیکھیے کہ جناب فاطمہ کے آرڈر پر جو شخص اذان دینے کو گیا تھا اس نے اذان روک دی. میں ایک سوال پوچھوں گا کہ جناب فاطمہ کے حقوق اور ان کے منزلت اور عظمت کو جو پہچان رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، وہ شیعہ ہے یا وہ ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، کہ جو جناب فاطمہ کو حق کو چھین رہا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم کی رحلت، ہاں جی میں سمجھ رہا ہوں، یہ بیچ کی بات ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جناب فاطمہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو آپ گریہ کر رہی ہیں، تو جس درخت کے نیچے بیٹھ کے گریہ کر رہی ہیں اس درخت کو کچھ لوگوں نے کاٹ دیا ہے. جس گھر بھی گریہ کر رہی ہے آس پاس والے سے کے بارے میں ان سے کہو کہ مولا علی سے شکایت کر رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ ایک ٹائم رویا کریں، ان کے رونے سے بھی ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے.
تو جو نبی کریم کی رحلت پر گریہ کر رہا ہے، کیا وہ گریہ غلط ہے، وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، وہ غلط ہے؟ یہ الگ سے میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں، اور یہاں تک کہ میں جی آپ کو ہاں اس جی حوالے سے یہ جی کہہ رہا جی ہوں جی آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ شیعہ کے لفظی معنی پر ہی ابھی تک آپ نے گفتگو کی ہے، مکمل طور پر آپ کی جو پوری گفتگو کا لب لباب ہے، جی آپ لفظی معنی کے اعتبار سے لے جا رہے ہیں ہاں کہ جو محبت کر رہا بات ہے، جو میری فالو جی کر رہا ہے، وہ سارے شیعہ ہیں. یہی ہے نا حضرت؟ جی. ہاں تو 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 یہی پہلے چیز شیعہ خود نبی کریم ہوئے. ہاں میں سمجھ گیا، اس کے جی میں آپ اس کی کے پوری بعد بات کا شیعہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بعد کون ہیں؟ جناب سلمان ہیں، جی جناب بالکل، آپ ابوذر نے ہیں، جن صحاباؤں کے جناب نام لیے، عمار ہیں، حضرت بلال کا نام جناب لیا، بلال ہیں. جی. میں ایون یہی تو کہتا ہوں یہ پورے شیعہ صحابہ کی میں جو بات کرتا ہوں، میں آئیڈیولوجی چلو ہے، پورے صحابہ کی یہ بات کوئی کرتا ہوں. یہ بات کی چیز نہیں ہے، نہیں بلکہ نبی خود نبی کریم کے دور سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا میں شیعہ کا. میں جی سمجھ گیا. یہاں عوام کو یہ ایک دم صاف لفظوں میں ہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ شیعہ لفظ کے معنی کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پنجتن پاک کو فالو کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان کی شان میں اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ سارے شیعہ ہیں. جی کہ وہ کیونکہ چاہے اپنے آپ کو سننی. یہی چیز تو سنی میں بھی ہے نا حضرت. سنی کے جی معنی یہ ہے، سنی کہتے کسے ہیں کہ جو نبی کی سنت پر عمل کرے. سنی کہتے ہیں جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. تو نبی کی سنت یہ بھی ہے نا کہ بلال سے پنجتن پاک سے محبت کرے. نبی نے خود بی بی فاطمہ سے محبت کی، جی علی سے محبت کی، امام حسن و حسین سے محبت کی. تو سنیوں کے نزدیک بھی یہی ہوا کہ نبی جو ہے وہ پنجتن پاک سے محبت کرتے، یہ نبی کی سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں. تو لفظی معنوں کے اعتبار سے جو شیعہ بس ہوا. ایک منٹ رکیے، بس جی ایک منٹ. جی سراج بھائی، میں آپ کی بات سمجھ گیا، بس ایک منٹ رکیے. جی نبی کریم نے جب بھی اہل بیت کا تعارف کرایا تو کن لوگوں کا نام لیا، جی اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی اپنے بات کے لیے لیڈر کی بات آئی تو کیا؟ کیا نبی نے خود سے لیڈر بنا دیا اپنے بات؟ نہیں، بلکہ خدا کے کہنے میں بنایا غدیر خون میں. تو اب اتنا ہوا کہ جو اہل کو بھی چاہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کی حدیث پر 100% عمل کرتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ جسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ اہل بیت کریں اور دوسرے لوگوں پر ان کو ترجیح. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی. تو یہ بالکل بنیادی اور واضح فرق ہے ان لوگوں میں کہ جو اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی چاہتے ہیں، اور ان لوگوں میں کہ جو فقط اہل بیت کو چاہتے ہیں، کیونکہ یہ صحیح سلسلہ سند سے احادیث وارد ہوئی ہیں اور جو دوسروں کی کتابوں میں اور ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے. حضرت ہمارا وقت بہت جو ساری ہے وہ باتیں سنیں. 40 منٹ جو ہے وہ ہم جی سماپتی کی اور بڑھ چکے ہیں. 40 منٹ میں ہمارے ہاں پورے سماپت ہونے کی طرف آ گئے ہیں. یہ ٹاپک جی ہمارا اگلے اس میں بھی کنٹینیو رہے گا، بھلے ہی اور ایک 40 منٹ کا ہمارا ایپیسوڈ کیوں نہ جائے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی صرف 1.5 منٹ بچا ہے ہمارے پاس، تاکہ ہم یہ جی پروگرام 40 منٹ میں سماپت کر سکیں، ختم کریں. جی. بات بس وہیں اٹکی ہوئی ہے. جی ہاں میں آخری بات، میں تھوڑا سا احتیاط سے بول رہا ہوں، شاید اس لیے بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہو پا رہی ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں، کلیئر آپ سمجھنے کی کوشش کریے. جی ڈپٹی نذیر حسین جو خود سنی تھے کہنے کو، ہوں وہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے ان مسلمانوں پر کہ جو نبی اور ان کے گھر والوں سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، ہوں لیکن جناب فاطمہ کو معاذ اللہ صادق نہیں سمجھ رہے ہیں. ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مان لیجئے معاذ اللہ جناب فاطمہ زہرا اپنے دعوے میں جھوٹی تھیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تب بھی مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہو گیا تھا؟ تو خالی وہ یہ سوچتے کہ اگر فاطمہ اپنے حق میں جو مطالبہ کر رہی ہیں فدق کا وہ غلط ہے، تو وہ یہ دیکھ یہ سوچ کر کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے. ہوں نبی کون ہے؟ انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے دین کے ہیڈ ہیں، رئیس ہیں. بالکل. اور فاطمہ زہرا کون ہے؟ خواتین جنت کی سردارہ ہے. سردار. تو اس بات کو سوچ کر وہ لوگ آپس میں چندہ کر کے باغ فتح کو خرید اور ان کے حوالے کر دیتے، لیکن نہیں کیا. ہوں اور آپ سے سراج بھائی میں ایک سوال کر رہا ہوں جی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب دربار میں گئی اور اپنے حق کا مطالبہ کیا
تو کیا ان کا مطالبہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ آپ بولیے یس یا نو. کس موضوع کو لے کر؟ باغ فتق کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ یہ باغ فتق میرا ہے اور میرے پدر نے میرے حوالے کیا تھا، اس پر حکومت وقت نے خلیفہ اول نے اس کو ان سے چھین لیا تھا. اچھا جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کو باغ فتق دیا گیا، واپس کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اس کی تحقیق کرنی ہوگی. جی بالکل. نہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں. اس حوالے سے باغ فتق، میں اس حوالے سے ایک جملہ کہوں گا کہ رائے پور کے بہت بڑے عالم دین جو پہلے اہل سنت میں شمار تھا پھر وہابی ہو گئے، اور ان کے سامنے ایک سوال جب آیا تو وہ پوری رات اس مسئلے پر غور کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میرے سامنے دو شخصیتیں ہیں، ایک جناب فاطمہ زہرا اور ایک خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق. تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے دونوں میں سے ایک کو ماننا ہے، یا میں فاطمہ زہرا کو نبی کی بیٹی کو سچا مانوں اور یا میں خلیفہ اول کو سچا مانوں. تو انہوں نے ساری احادیث اور روایات کو کتابوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ یہاں پر جناب فاطمہ زہرا سچی ہے، اور ان سے جو ان کا حق جس نے غصب کیا ہے وہ سچا نہیں ہے. لہذا انہوں نے اپنا پورا مذہب بدل دیا اور انہوں نے کہا کہ آج سے میں فاطمہ زہرا اہل بیت اطہار کے چاہنے والا اور آج سے میں شیعہ. حضرت میں پھر تو سے وہی جی تو اب آپ دیکھیے، شیعت کوئی الگ سے گروپ کا نام نہیں ہے، کوئی الگ سے کوئی دھڑا نہیں ہے جو بعد میں اچانک سے شیعہ بن گیا ہو. ہمارے نبی خود شیعہ ہیں، اور اہل بیت اطہار، بس ایک جملے میں خلاصہ کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کو آپ نے شیعہ کہا. اچھا. اب جو لوگ اہل بیت اطہار کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں، نبی کے فرمان کے مطابق اس سے محبت کرتے ہیں، وہ شیعہ ہیں. اور جو لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کو دوسروں پر ترجیح نہیں دیتے ہیں، اب بتائیے یہ کون لوگ ہیں اور یہ کب سے پیدا ہوئے؟ اچھا، یہ سنت چلی آ رہی ہے اس وقت سے کہ جب قلم سے، زبان سے، دولت سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا گیا اور قرار و حفاظ وقت نے ان کو غلط تبلیغ کی اور ان کو اہل بیت کے خلاف بھڑکایا اور اہل بیت کے مقابل میں دوسروں کو لا کر کھڑا کیا، تو وہ وہاں سے بہک گئے. اور اس کے بعد نبی کریم کا وہ فرمان یا علی انت و شیعتک هم الفائزون بھول گئے. اور جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے یہ جملہ کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی، یہ بھی بھول گئے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا. اب اہل سنت میں جو لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں یہ وہی ناصبی ہیں. اور ہماری بھی مشکل اہل سنت سے نہیں ہے، ہماری اصل مشکل جو ہے وہ ناصبی لوگوں سے ہے. ٹھیک ہے حضرت، بات وہی ادھوری رہ گئی ہماری کہ میں یہ آپ سے وہی کہوں گا. آپ نے جو لفظی اعتبار سے کہا ہے کہ جو نبی نے محبت کی پنجتن پاک سے، یا نبی کا جو فرمان ہے جو نبی نے پنجتن پاک سے محبت کی یا جو صحابہ نے پنجتن پاک سے محبت کی، نبی کے عمل کو دیکھتے ہوئے وہ سارے لوگ شیعہ ہیں. شیعہ کوئی الگ سے جماعت نہیں ہے. یہ آپ کے ذہن میں سراج بھائی، آپ کے ذہن میں یہ شبہ جو آ رہا ہے اور جو آپ مطمئن ابھی 100% اگر نہیں ہوئے ہیں یا اور مزید چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ کہوں جس کا وقت وہ نہیں، بالکل وقت کے حوالے سے بالکل ہمارا پروگرام ختم ہونا ہی چاہیے تھا. انٹرنیٹ پر ایسی کتابوں میں جھوٹی حدیثیں جو یہ بھری ہے، جھوٹے بیات، یہ لوگ عبداللہ ابن سبع تھا اور اس کی جو اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ شیعہ ہیں، اور وہ تو یہودی تھا. اور اس کے بعد کعب ابن ابی یا عاص ابن وائل، یہ لوگ جو تھے یہ منافق تھے. معذرت چاہوں گا آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے. ہلو جی ہاں، آپ کی آواز بھی بریک ہو رہی ہے. ہم اگلا ایپیسوڈ میں اس بات کو آگے کنٹینیو کریں گے کیونکہ 45 منٹ سے زائد ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ایک آدھ دن میں یا کل ہم اس پروگرام کو پھر سے کنٹینیو کریں گے. بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں آج ہم ختم کر رہے ہیں. آپ نے جو حوالہ دیا، جو بات کی ابھی تک، یہ ساری بات اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے کی ہے. انشاءاللہ کل اسی ٹاپک کو لے کر ہم اپنی گفتگو کو آگے کریں گے. سوال یہی رہے گا اور اسی کے حوالے سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ عوام اور تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو سن سکے. اب یہ
یہ ریکارڈڈ ویڈیو جب عوام دیکھے گی اور جو جوابات آپ نے دیے ہیں اس کے حوالے سے بھی اس میں کچھ میسیجز آئیں گے, کچھ کمنٹس آئیں گے, وہ کمنٹس بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا اور پھر انشاءاللہ اپنی اس گفتگو میں آپ اس کو بھی شامل کیجئے گا. انہی باتوں کے ساتھ حضرت میں اس پروگرام کو یہیں اختتام کرنا چاہوں گا. اور جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں, ناظرین اس پورے ایپیسوڈ کو آپ تفصیل سے دیکھیے گا اور اس پورے سیریز کو, جو یہ شیعہ جماعت کے حوالے سے جو ہماری سیریز چلی ہے, اس سیریز کے ہر ایپیسوڈ کو آپ دیکھیے گا. شیعہ جماعت پر اٹھنے والے ہر اس اعتراض کا جواب مولانا آزادار عباس صاحب دیں گے اور آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ اپنے جوابوں سے مطمئن بھی کریں گے. فی الحال اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. ناظرین سرکشت رہیں, سترک رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش آمدید کہوں گا آپ کو میں اس پروگرام میں, جو آپ اس پروگرام کو دیکھا. زندگی رہی پھر ملیں گے. شب بخیر.